بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہم۔ آج کا ہمارا حلقہ کشف المحجوب حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب، اس کا سبق ہم ایک دوسرے کو سنا رہے، پڑھ بھی رہے، پڑھا بھی رہے اور ایک دوسرے کا سبق دوہرا رہے۔ حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے افغانستان سفر کرتے 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 آج یہاں لاہور پہنچے اور آج تک بھی لاہور میں ہیں، لاہور سے پھر نہیں گئے، لاہور سے پھر نہیں گئے، ان کو آگے بیٹھے، لاہور میں رہے اور لاہور کے ساتھ ان کی محبتیں رہیں، ان کا تعلق رہا اور لاہور کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہتا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، بس پھر جینا مرنا ہی لاہور کے ساتھ ہو گیا۔ تو ان کی کتاب کشف المحجوب ایک زندگی کا سبق ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ اس سے پہلے ہم سمجھتے تھے یہ کتاب ہماری نہیں دوسروں کی ہے، جیسے اس طرح میں نے 9-10 محرم کو فضائل درود شریف حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے تذکرے کیے اور حوالے دیے، تو وہ سمجھتے تھے اس سے پہلے یہ درود ہمارا نہیں ہے یا نامکمل ہے۔ تو کشف المحجوب ایک راستہ ہے، ایک منزل ہے، ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے جس سے ہمیں زندگی کی راہیں ملتی ہیں، کھلتی ہیں اور ہم پاتے ہیں۔ آئیں ذرا کشف المحجوب کے الفاظ میں توجہ کیجیے اور کشف المحجوب سے ہمیں کیا زندگی کی راہیں ملتی ہیں۔ اس وقت ہمارا سبق آج کا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، ان کی زندگی کے حالات جو حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھے۔ لکھتے ہیں کہ آپ سرداروں کے سردار، بقائے الہی کے طریقہ کے سالک ہیں اور طریقت میں یکتا روزگار اور اپنے ہم اثروں کے سردار۔ آپ خضر علیہ السلام کے مرید تھے، بہت سے قدمائے مشائخ سے ملاقات کی، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کیا۔ کہتے ہیں ابتدائے حال میں آپ بلخ جسے روس کی ریاست چیچنیا کہتے ہیں، کوکاف کہتے ہیں، وہاں کے بادشاہ تھے۔ ایک روز آپ شکار میں اپنے لشکر سے جدا ہو کر ایک ہرن کے تعاقب میں دوڑے۔ اللہ پاک نے ان کو ہرن کو آپ سے بات کرنے کی توفیق دی، یعنی ہرن گویا ہوا، ہرن نے بات کی اور نہایت فصیح زبان سے اس کی طرف دیکھ کر یوں کہا، کیا تم اس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو یا اس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے؟ بس اتنی سی بات کہیں۔ اس بات سے آپ اتنے متاثر ہوئے کہ فوراً اللہ کے حضور میں توبہ کی۔ بھئی یہ بچہ کس کا ہے؟ نیچے گر جائے گا، کوئی وارث ہے اس بچے کا؟ نیچے گر جائے گا، اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ آپ اتنے متاثر ہوئے کہ فوراً اللہ کے حضور میں توبہ کی اور سب امور سلطنت کو ترک کر کے زہد اور ورع کا طریقہ اختیار کیا، اور پھر حضرت فضائل بن ایاز اور حضرت سفیان ثوری رحم اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر
ان کی صحبت اختیار کی اور توبہ کرنے کے بعد ساری عمر اپنے کسب حلال کے سوا اور کچھ نہ کھایا۔ آپ کے معاملات بالکل آشکار، آپ کی کرامات مشہور، اور تصوف کے حقائق میں آپ کے عجیب کلمات اور نہایت عمدہ رموز ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تمام علوم طریقت کی کنجی حضرت ابراہیم بن ادم ہیں۔ اگر کوئی طریقت کی کنجی چاہتا ہے، معرفت اور طریقت کی کنجی چاہتا ہے، تو وہ حضرت ابراہیم بن ادم ہیں۔ اور آپ سے روایت ہے کہ فرمایا کرتے تھے، اللہ جل شانہ کو اپنا دوست بنا اور لوگوں کو ایک طرف چھوڑ۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ کی توجہ اللہ جل شانہ کی طرف درست ہو جائے اور اللہ کی محبت میں مخلص ہو، تو پھر یہ توجہ مخلوق سے اعراض کرنے کا تقاضا کرتی ہے، اور اس لیے کہ مخلوق کی صحبت کو اللہ جل شانہ کی باتوں سے کچھ واسطہ نہیں۔ یاد رکھیں، اللہ پاک کی صحیح توجہ اس کے فرمان کی ادا کرنے میں، مخلص ہونے میں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کی حکایت میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب میں جنگل میں پہنچا تو ایک بوڑھے شخص نے مجھ سے آ کر کہا، اے ابراہیم، تجھے معلوم ہے یہ کون سی جگہ ہے جہاں تو بے سفر خرچ و سواری چلا جا رہا؟ فرماتے ہیں، میں نے جان لیا یہ شیطان ہے۔ اس وقت 4 دانگ چاندی کے میرے پاس تھے جو کوفہ میں ایک زنبیل بن کر اور بیچ کر حاصل کیے تھے۔ میں نے وہ جیب سے نکالے اور پھینک دیے، اور یہ مصمم ارادہ کیا کہ ہر میل پر 400 رکعت نفل ادا کروں گا۔ چنانچہ 4 سال تک میں اس جنگل میں رہا، اور اللہ جل شانہ وقت پر برابر روزی پہنچاتا رہا، اور اس عرصے میں حضرت خضر میرے ہمراہ رہے، جنہوں نے اللہ کا اسم اعظم مجھے سکھایا، اور اس وقت سے میرا دل مخلوقات سے بالکل بے نیاز ہو گیا۔ اسم اعظم مجھے سکھایا، اور اس وقت سے میرا دل مخلوق سے بے نیاز ہو گیا۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کیا ہے؟ اس کی تحقیق دنیا ساری لگی رہی اسم اعظم کے پیچھے، اور کسی کو اسم اعظم ملا اور بہت سو کو نہ ملا۔ دیکھیں، ایک ہے تدبیر، ایک ہے توکل، 2 مختلف چیزیں ہیں۔ ایک ہے تدبیر اور ایک ہے توکل، مختلف چیزیں ہیں۔ انسان کے پاس تدبیر ہے اور اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہے، اس کا سفر بھی ادھورا، اس کا سبق بھی ادھورا، اس کی منزل بھی ادھوری، اور یہ خود شخص ادھورا ہے، ایمان کے اعتبار سے بھی، اخلاص اور اخلاق کے اعتبار سے بھی۔ اور ایک وہ شخص ہے جس کے پاس تدبیر نہیں ہے، صرف توکل ہے، اور وہ بہت مضبوط ہے اور بہت قوی ہے۔ توکل ہے، بہت مضبوط ہے، بہت قوی ہے۔ وہ شخص ہر لحاظ سے کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے اور جامع ہے، ہر لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ اولیاء صالحین کی زندگی میں جو سب سے زیادہ محنت کی جاتی تھی، وہ توکل پہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے پہ کی جاتی تھی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس نے اللہ پہ 100% بھروسہ کر لیا، جس نے اللہ پہ 100% بھروسہ کر لیا، وہ کائنات کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ ساری دنیا کی دولت، عزت، مقام اور کمال اسی کے پاس ہے جس نے اللہ کی ذات پہ توکل کر لیا۔ اللہ کی ذات پہ مسنون دعاؤں کا یقین اس کو نصیب ہوگا جس کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوگا۔
कुरान की आयतों का उसको यकीन होगा जिसको अल्लाह की ज़ात का 100% भरोसा होगा। 100% भरोसा हो। तस्बीह का उसको यकीन होगा जिसको अल्लाह की ज़ात पे भरोसा होगा। एक बुत के सामने एक बंदा भरोसे के साथ बैठता है, बगैर भरोसे के नहीं बैठता। उसे यकीन है, उसे एतमाद है कि मेरा सच्चा भरोसा है कि ये बुत मुझे मेरी ज़रूरतों को पूरा करके दिखाएगा और देगा, और मेरी चाहतें, मेरी ख्वाहिशें, मेरा ताल्लुक मुझसे बनवाएगा और मेरे काम हो जाएंगे। बुत परस्त भरोसे के साथ वहां दान देता है, चढ़ावे चढ़ाता है, तेल के चिराग जलाता है, और फल और फ्रूट और खाने की चीजें उसको भरोसा होता है, उसको एतमाद और यकीन होता है। और अगर उसको भरोसा और एतमाद और यकीन न हो, वो किसी शक्ल में बुत के पास नहीं जाएगा। मैं सिंध में गया, वहां एक टंडू आदम के साथ एक जगह है उडेरो लाल, वहां एक कुआं है, अब भी वो बैल से ही चलता है। हिंदू वहां एक देवी आती है, उनकी खातून आती है इंडिया से, वही उसकी गद्दी नशीन है। तो उस कुएं में जो चीज होती है डाल देते हैं, पैसे डालते हैं, नोट डालते हैं, फल डालते हैं, फ्रूट डालते हैं, गोश्त डालते हैं, हर चीज डालते हैं। बदबूदार पानी है उसका, और वो कुआं चलता है। एक भरोसा है कि मैं इसका पानी पीऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने वहां लोगों को, मैं 2 दफा वहां गया हूं, 2-3 दफा गया हूं, 3 दफा, कि मैं ये पानी पीऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। एक एतमाद और भरोसा है, उस पानी को मैं पीऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। और वो हिंदू पानी पीते हैं, उसमें नोट, उसमें नज़ारे, हदिये उसी कुएं में डालते हैं। पुराना, सदियों पुराना कुआं है, और वो सदियों पुराना मंदिर है, बहुत बड़ा। सारे औलिया, सारे सहाबा अहले बैत, सारे अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम इंसानियत को अल्लाह की ज़ात पे भरोसा ही सिखाते थे, और उस भरोसे का पहला बोल शुरू होता था ला इलाहा इल्लल्लाह पे। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में असल में भरोसा है, इनकी जिंदगी में भरोसा है कि हुकूमत, मुल्क, माल, इक़्तिदार सब छोड़ दिया और अल्लाह की ज़ात पे और अल्लाह के वादों पे भरोसा किया। जो कुरान पाक की आयत की तासीर को सुने और पढ़े, और उसको अगर अल्लाह के वादों पे यकीन है, मेरे आका की मसनून दुआ सुने और पढ़े, और मदीने वाले के वादों पे यकीन है, वादों पे यकीन है, वादों पे, जो ये दुआ पढ़ेगा, जो ये लफ्ज पढ़ेगा, जो ये हर्फ पढ़ेगा, उसकी ये ज़रूरत पूरी होगी, उसकी ये हिफाजत होगी, उसकी ये किफ़ायत होगी, उसकी ये किफ़ालत होगी, उसकी ये मदद होगी, जो ये करेगा। वादों पे यकीन है, उसको वो चीज़ मिल के रहती है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे ने पूछा, अब्बा जी हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान है कि खुम्बी का पानी अगर आंख में डालें, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसी हस्ती, उनके फर्जंद अर्जमंद का फरमान, तो आंख ठीक हो जाती है। क्या ऐसा वाकई ठीक हो जाएगी? ऐसे पूछा। उन्होंने फौरन कहा, आपने फरमाया कि तूने मेरे आका के फरमान पे शक किया है और कहते हैं हां ठीक हो जाएगी क्या? उनका इश्क, उनका एतमाद और उनका ताल्लुक और तवक्कुल
आका मदीने वाले से इतना मजबूत था, वह तूने सिर्फ पूछा है क्या ठीक हो जाएगा, फरमाया कि तूने जुल्म किया है, ज्यादती की है। अगर नींद आ रही है टेक ना लगाएं, अगर नींद आ रही है तो टेक ना लगाएं। तूने जुल्म किया है और आज के बाद तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, बस। तूने ये कहा है कि क्या ये ठीक हो जाएगा, क्या इससे फायदा होगा? देखें, आप एक यकीन की ताकत के साथ मुसलमान हैं, मुझे रब दिखा दे कहीं देखा हो। और आप तो वो हैं जिन्होंने खुद नबी को भी नहीं देखा अलैहिस्सलाम, आका मदीने वाले को देखा ही नहीं। आपको कैसे यकीन है वो कुरान यही है जो गारे हिरा की इकरा की पहले बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक? कैसे यकीन है? आपको कैसे यकीन है कि जिब्रील वही लाए थे? कहां देखा है? मुझे कोई फरिश्ता दिखा दे। मुझे आपको कैसे यकीन है कि इस महफिल में जहां अल्लाह जल्ल शानहू का जिक्र होता है वहां फरिश्ते होते हैं, कतार अंदर कतार होते हैं। मेरे आका की हदीस मुबारका का मफ़हूम अर्ज कर रहा हूं। और वो फरिश्तों की कतार बढ़ते बढ़ते हत्ता के अर्श तक पहुंच जाती है। कैसे यकीन है? यह तवक्कल और भरोसे की बात है कि मेरे अल्लाह मेरा अल्लाह है, सच्चों का सच्चा है। मेरी दीद ने नहीं देखा, मेरे विजदान ने पढ़ा है, मेरी सोचों ने कहा है, मेरी दीद ने नहीं देखा। मुझे ऐनुल यकीन से ज्यादा हक़्क़ुल यकीन है। ऐनुल यकीन किसे कहते हैं? ऐन कहते हैं आंख को। मैंने आंखों से देखा, मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। ये मुसलमान वाहिद मजहब है जिसके पल पल में आशिकाना जिंदगी का अंदाज है। हुक्म मिला कि ये महीना हमारा है, हमारी खातिर भूखे रहो, हमने इसको रमजान का महीना कह दिया। ठीक है, या अल्लाह सख्त गर्मी है, दिन बहुत बड़े हैं, तो हम तो आशिकों का सबक लेंगे, हम तो आशिकों का इम्तिहान लेंगे। अगर आशिकों को हमारी जात पे भरोसा है तो फिर जान जाती है चली जाए। जान जिसने दी थी उसी की अमानत थी। और जिसको 100% भरोसा होता है वो भरोसे पे चलता है, वो मिजाज पे चलता है कि ठीक है। उसको 100% भरोसा है कि मैं पीपल के दरख्त की पूजा करूंगा, मेरे काम बन जाएंगे। सूरज की और चांद की मैं पूजा करूंगा, मेरे मसले हल हो जाएंगे। और मैं काले शीश नांग की पूजा करूंगा, मेरी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, मेरी बलाएं टल जाएंगी। और एक तरफ मुझे यकीन है कि मैं अल्लाह की ज़ात की पूजा करूंगा और अल्लाह की ज़ात को अल्लाह मानूंगा और अल्लाह की ज़ात पे 100% भरोसा करूंगा, मेरे काम बन जाएंगे। बात तो भरोसे की है, बात तो एतमाद और यकीन की है। अगर भरोसा है, एतमाद और यकीन है, सारी ज़रूरतें अल्लाह पल में पूरी करके दिखा देता है। अगर भरोसा है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैअन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। खालिद बिन वलीद के पास वो शीशी पहुंची और उससे मिली कि ये छोटी सी शीशी, इसमें इतना जहर ताकतवर है, एक इंसान नहीं, एक लश्कर सैकड़ों इंसानों को अगर ये जहर पिला दिया जाए तो ये जहर उस वक्त असर कर जाए। ये भरोसा था, एतमाद था कि उस भरोसे की बुनियाद पे उसने कहा था, उसे जहर पे भरोसा था। और खालिद बिन वलीद को अल्लाह के हबीब की दुआ पे भरोसा था। हाँ, दुआ पे भरोसा था। मैं अच्छा दिखा शीशी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ये दुआ पढ़ी है और सारी की सारी शीशी पी गए हैं।
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر نے اتنا بھی اثر نہیں کیا کہ ایک چھینک آئی ہو. زہر مخلوق ہے. جب خالق کا نام لے لیا اور مدینے والے کملی والے کا فرمان لے لیا، پھر مخلوق خالق کا حکم مانے گی، پوچھے گی کہ اللہ میں کیا کروں. مخلوق خالق کا حکم پوچھے گی، یا اللہ میں کیا کروں، اور میرا اللہ اگر چاہے گا تو ہو جائے گا، اور اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. ہم ایمان کی زندگی پہ بھروسے پہ چل رہے ہیں. اندیکھے رب کے اندیکھے وعدے ہیں، وعدے بھی نہیں دیکھے. ہاں کہ یقین اور ادب اور عقیدت کی نظر سے اپنے والد کو دیکھ، والدہ کو دیکھ، مقبول حج کا ثواب ملے گا. کہاں حج ہے؟ کعبہ تو سامنے آیا ہی نہیں، احرام میں نے باندھا نہیں، مینا مزدلفہ عرفات میں گیا نہیں، طواف زیارت سر میں نے منڈوایا نہیں، حج کا ثواب مل گیا مجھے. کہاں؟ ہاں مل گیا. اندیکھے رب کے اندیکھے وعدے، اندیکھے رب کے اندیکھے وعدے، اندیکھے رب کے اندیکھے وعدے. یہ نماز پڑھ، تیری نماز روزی میں برکت کا ذریعہ بنے گی، یہ نماز تیرے مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ بنے گی. یہ یقین اور بھروسہ اعتماد ہے اندیکھے رب کے اندیکھے وعدوں کا. یہ اعتماد ہے. میں کسی کو سلام کروں گا، وہ سلامتی لوٹ کے میرے پاس آئے گی، اور جب میرے پاس سلامتی آئے گی، میرے مسائل حل، میری مشکلیں دور. اور اللہ کی طرف سے اگر میرے گناہوں کی وجہ سے کوئی عذاب آیا ہے، وہ سلامتی اس کے سامنے رکاوٹ بن کے اللہ کی رحمت کو میری ذات کی طرف متوجہ کرے گی، اور وہ عذاب مجھ سے ٹل جائے گا. یہ اندیکھے رب کے اندیکھے وعدے ہیں. جب میں سجدہ کرتا ہوں، مجھے پورے جسم کے بقدر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، مجھے یہ وعدہ ملا ہے. اور جب میں رکوع کرتا ہوں، 100 شہیدوں کے بقدر ثواب پاتا ہوں. اور جب میں قیام کرتا ہوں، اللہ اکبر کہتا ہوں، تو فرشتوں کا کروڑ سال کا قیام اور اس کی تسبیح کے بقدر ثواب پاتا ہوں. اندیکھے رب کے اندیکھے وعدے یہ ہوتے ہیں. ان وعدوں پہ اس کا یقین ہوتا ہے. اس کو کالی دیوی کے قدموں میں بیٹھ کے رونے کا یقین ہے، سومنات کے مندر کا یقین ہے. اور جتنا اس کو یقین ہے اتنا مجھے اپنے رب کا یقین نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ مجھے اپنے رب کا 100% یقین کیسے نصیب ہو؟ اور یاد رکھیے گا، یقین کے بقدر کلمہ نصیب ہوگا. کلمے کے بول ایک طرف اور کلمے کا یقین ایک طرف. ایک درویش تھے، ان کا ایک طوطا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، خوش ہوتے تھے. بہت عرصہ طوطے کے ساتھ صحبت اور سنگت رہی. ایک دفعہ طوطے کو بلی لے گئی، اور اس منظر پہ دیکھا تو ان کو غشی آئی، پریشان دکھی ہو گئے. بار بار ان کو پریشانی ہوتی تھی، روتے تھے. پوچھا شیخ خیریت؟ فرمایا میں نے طوطے کو تو کلمہ سکھایا تھا، جب بلی آئی طوطا کلمہ بھول کے موت کو سامنے دیکھ کے ٹائیں ٹائیں کرنے لگا. مجھے اپنے کلمے کا شک ہے، کہیں ایسا نہ ہو جب موت کا فرشتہ آئے اور میں اپنے کلمے کو جو زبان والا کلمہ ہے بھول کے میں اپنی بولیاں نہ بولنے لگ جاؤں، اور اسی بولیاں بولتے میں آخرت میں اللہ کے پاس چلا جاؤں. مجھے اپنا شک پڑ گیا کہ میرا کلمہ کیا یقین والا ہے، میرے دل میں اترا ہے، اور مجھے کلمے پہ وہ یقین اعتماد ہے یا نہیں ہے. مجھے اس بات کا افسوس ہے. ہم کتنا اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے چل رہے. مسنون دعائیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ان کا ہمارے اوپر کتنا یقین ہے، کتنا اعتماد ہے، اور کتنا توکل ہے. کتنا اعتماد ہے، کتنا یقین ہے.
یہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کا ہمیں سبق دیا۔ اللہ کے جو صالحین نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے مانگنا بھی سکھاتے ہیں، اللہ کے ساتھ چلنا کیسے ہے، اللہ کی ذات سے پانا کیسے ہے، اور یقین کی دنیا کیا ہوتی ہے یہ سکھاتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں۔ ہمیں اپنی نماز کا کتنا یقین ہے کہ میری نماز اور صلاۃ الحاجت سے میرے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ میری مسنون دعا ہے، اس دعا پہ میرے آقا کملی والے نے یہ وعدہ فرمایا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مجھے اپنی دعا کا کتنا یقین ہے، اور مجھے اپنی دعا اس کے پڑھنے پہ کتنا توکل ہے۔ یہ یقین اور یہ بھروسہ مومن کا بہت بڑا سرمایہ ہے کہ میں یہ کروں گا بس میرے کام ہو جائیں گے۔ صحابی گھر تشریف لائے، آٹا نہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں کھانے پینے پکانے کو، اور بیوی سے عرض کیا، اس نے نفل گھر میں پڑھے حاجت کے، انہوں نے مسجد میں جا کے پڑھے، پھر آ کے پوچھا کچھ ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا ہمارے پڑھنے میں کمی، اللہ جل شانہ کے دینے میں کمی نہیں۔ پھر پڑھا، پھر آ کے پوچھا، فرمایا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا ہمارے پڑھنے میں کہیں اللہ جل شانہ کے دینے میں کمی نہیں۔ چند بار ایسے کیا، پھر آئے تو بیوی نے بتایا کہ گھر کی جو چکی تھی جس میں دانے تھے نہیں تو پیسنا کیا خود بخود چل رہی، اور اس میں سے آٹا نکل رہا، اور گھر کے سارے برتن بھر لیے، آٹا ختم ہی نہیں ہو رہا، اور انہوں نے اس آٹے کے چکی کے پارٹ کو اٹھایا تو اس کے بعد چکی رک گئی۔ تو فرمایا اگر تم یہ چکی نہ اٹھاتے، پارٹ نہ اٹھاتے، تو قیامت تک چکی چلتی رہتی اور تمہیں آٹا ملتا رہتا۔ یہ نماز حاجت کے اوپر یقین اور توکل ہے، اعتماد ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحم اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں، ابو مسلم خولانی تابعی ہیں، سفر میں جا رہے، سفر میں جب سفر میں جا رہے تو ان کا گدھا مر گیا۔ سب سفر کے قافلے والوں نے کہا کہ سامان بانٹ لیتے ہیں، باری باری سواری کرتے ہیں گدھے پہ، منزل تو پوری کرنی ہے۔ فرمایا نہیں، میں نے اپنے آقا مدینے والے کا فرمان سنا ہے کہ جو مشکل پریشانی اور مجبوری آئے تو 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھ کے اللہ سے مانگو، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مجھے نفل کا یقین ہے۔ ذکر کرتے ہوئے ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، آج اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ اللہ کے نام کو اللہ کے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، بولنا ہے۔ نام کس کا؟ اللہ کا، اور یقین کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ کے نام کو اللہ کے یقین کے ساتھ، کہ اللہ کا نام اللہ کے یقین کے ساتھ، اللہ کا نام اللہ کے یقین کے ساتھ۔ اب نفل حاجت کے پڑھا اور اللہ سے مانگا، یہ ہے بھروسہ اللہ کی ذات پہ، اور گڑ گڑا کے مانگا، اور جب گڑ گڑا کے مانگا اللہ کے غیب کے خزانے سے نظام چلا، اور اللہ کی سنت ہے، مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا جب اللہ اٹھائے گا، جسے روز قیامت کہتے ہیں، اور ایک میرے رب کی قدرت ہے، اللہ چاہے جو کر دے۔ ایک سنت ہے، ایک قدرت ہے۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی، اور گدھا جو ہے وہ کان جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ گدھا اتنی لمبی عمر پائی اس نے، کئی جگہ وہ گدھا جا کے بکتا تھا، اور یہ لوگ بولی دینے والے کہتے تھے کہ لوگوں یہ وہ گدھا ہے جو مر کے زندہ ہوا ہے، اور کئی جگہوں نے حتیٰ کہ بندہ لیتا تھا اور ساری زندگی اس سے خدمت لیتا تھا، وہ مر جاتا تھا، گدھا نہیں مرتا تھا۔ یہ ہے بھروسہ اور یقین، یہ ہے اعتماد۔
जब हिजरत हुई मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो एक सहाबिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का बच्चा जो है फौत हो गया, छोटा सा बच्चा था। दोस्तों ने, मुखलिसीन ने, सहाबा ने नहीं बताया, उसको गुस्ल दिया और उसके गुस्ल देने के बाद तजहीज़ व तकीन की तैयारी हुई तो उसको बताया माँ को। फरमाया नहीं, अभी नहीं, मैं अल्लाह से अपना ये बच्चा जिंदा कराऊंगी। मुझे मक्का वाले ताना देंगे, तू हमसे गई अपना बच्चा भी मरवा बैठी, मुझे ताना देंगे। और फिर अल्लाह से मांगा और सलातुल हाजत पढ़ी और यकीन की ताकत, यकीन की तवज्जो से सलातुल हाजत पढ़, आमाल करके अल्लाह से मांगा कि अल्लाह तू क़यामत के दिन भी इसी को जिंदा करेगा, तेरा हुक्म है, अल्लाह तू चाहे अभी कर दे। अल्लाह मक्के वाले मुझे ताने देंगे और औरतें तानों से बहुत घबराती हैं, मक्का की औरतें तो ताने दे दें कि मुझे मार डालेंगी, या अल्लाह मैं उनको मुंह दिखाने के काबिल क्या रहूँगी। अब अल्लाह से राज और नियाज किया, अल्लाह से मुनाजात की, अल्लाह से दरख्वास्त की, और दरख्वास्त के साथ जो सबसे बड़ा उनके पास इसमें आज़म था वो था यकीन आज़म। यकीन आज़म, बस उस यकीन आज़म पे अल्लाह से फैसले करवाए। और सहाबा अहले बैत रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं, शाम को वो बच्चा हमारे साथ बैठा खाना खा रहा था। शाम को बच्चा बैठा हमारे साथ खाना खा रहा था। हमारी जिंदगी पे भरोसा और एतमाद, भरोसा और एतमाद अगर नहीं होगा फिर सारी जिंदगी मुतज़ल्ज़िल रहेंगे, कभी 19 कभी 20, फिर सारी जिंदगी पीर को भी तोलते रहेंगे, वजीफों को भी तोलते रहेंगे, तस्बीह खाने को भी टटोलते रहेंगे, पता नहीं क्या है, कैसे है, किस तरह है, कहाँ से आ रहा, कहाँ जा रहा, कैसे हो रहा। और अगर यकीन, भरोसा और तवक्कुल होगा फिर अल्लाह के ख़जानों पे नज़र होगी, और फिर शेख मुर्शिद पे भी यकीन होगा, उनकी राहों पे भी यकीन होगा, उन रास्तों पे भी यकीन होगा, और मंजिलों पे भी यकीन होगा, और जो सबक बताया जाता है उस सबक पे भी यकीन होगा, उस सबक पे भी यकीन होगा। और उस शपथ पे यकीन होगा तो फिर ये यकीन के साथ चलेगा। फिर कोई भी मुशक्क़त, मुजाहिदा कुर्बानी की शक्ल में या खिदमत की शक्ल में या नागवारी की शक्ल में आएगा तो उसको अपनी अना नहीं बनाएगा, बल्कि कहेगा कि इन राहों में मुजाहिदे और मुशक्क़त इन राहों का हिस्सा है, और इन राहों में अगर मुजाहिदा, मुशक्क़त और नागवारियाँ आती हैं तो ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये तरक्की देने के लिए, कामयाबी देने के लिए होती हैं। फिर अगर इसको कोई खिदमत, किसी शोबे की सआदत मिली, या उस खिदमत और सआदत को अपने लिए बहुत बड़ी दुनिया आखिरत की सआदत समझेगा, बोझ नहीं समझेगा, बोझ नहीं समझेगा, बोझ नहीं समझेगा। क्यों? इसे वादों पे भरोसा होगा, इसे वादों पे भरोसा होगा कि जो वादे हो चुके हैं मैं उन वादों को लेके चलूंगा तो बात बनेगी। इसे वादों पे भरोसा होगा, इसे वादों पे भरोसा होगा। और अगर इसे वादों पे भरोसा नहीं होगा फिर बेयकीन जिंदगी गुजारेगा। मुझे एक चीज बताएं, जिस जगह कुरान अंदाजी होती है, अभी गाड़ी निकली है, वहां सो रहे होते हैं लोग या आंखें फटी फटी होती हैं, वहां कोई ऊँग नहीं रहा होता, वहां कोई नहीं ऊँगता। अभी कुरान अंदाजी हुई, अभी गाड़ी निकलेगी, उम्र का टिकट निकलेगा, अभी अभी अभी। हाँ, मैंने तो किसी लोग बंदे को कभी ऊँगते नहीं देखा। वादों पे यकीन है कि मेरा शनाख्ती कार्ड की कॉपी, मेरा नाम गया है और अभी मेरे लिए शायद गाड़ी निकल आए और मेरे लिए कामयाबी निकल आए। जब वादों पर यकीन होता है फिर इंसान यकीन के साथ बैठता है, उसके मिजाज में, उसकी सोचों में, उसकी तबीयत में चुस्ती आती है और वह बैठ के सुनता है और वो मान के चलता है कि अगर आगे तस्बीह खाने के खुलफा को बिठाएं तो फिर कभी कोई मिस होता है, कभी कोई मिस होता है। ये उस्तादी की गैर जिम्मेदारी का मिजाज है।
وہ بڑے ہیں، وہ اس بات کو لے کر چلیں، وہ اپنی جماعت کی باقاعدہ ترتیب بنائیں کہ میری جماعت بیٹھی ہے یا نہیں بیٹھی۔ چھوٹوں کی بات بڑوں سے پوچھی جاتی ہے، اور بڑوں کا تعلق عمر سے نہیں ہے، مرتبے اور مقام سے اور منصب سے ہے۔ تو ہمیں پھر وعدوں پہ بھروسہ ہوتا ہے، ہمیں وعدوں پہ یقین ہوتا ہے۔ تو یہ تسبیحانہ جو آپ کو مسنون اعمال، ذکر، تسبیحات دے رہا، یہ اصل میں وعدوں پہ یقین ہے کہ میرے وعدے پورے ہیں یا نہیں ہیں، اور میں اللہ کے وعدوں پہ یقین سے چل رہا یا نہیں چل رہا، اور میرے آقا مدینے والے نے جو وعدے کیے وہ پورے ہیں یا نہیں ہیں۔ بر صغیر میں طاعون کی بیماری پھیلی، طاعون کی بیماری پھیلی۔ ایک اللہ والے نے اپنے مخلصین کو فرمایا، جس طاعون کے والے سنو کہ فلاں بستی طاعون سے ختم ہو گئی یا فلاں بندہ طاعون سے ختم ہو گیا، تو بس ایک مسنون دعا بتاتا ہوں جو قرآن اپنے جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے، وہ بتاتا ہوں، اس دعا کو پڑھ لیا کرو، کسی بندے کو طاعون کچھ نہیں کہے گا۔ آپ بھی وہ دعا یاد کر لیجئے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ میرے آقا کی مسنون دعا ہے۔ کسی کو کسی مصیبت میں دیکھو، وہ گناہوں کی مصیبت، وہ مال کی مصیبت، وہ بدشکلی کی مصیبت، وہ کسی علت کی، ذلت کی، قلت کی مصیبت، وہ دنیا کے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، غموں کی مصیبت، یا کوئی آخرت کے کسی بیچارہ پریشانی میں، جس مصیبت میں دیکھو، فرمایا دل ہی دل میں پڑھنا، زبان سے نہ پڑھنا، دل ہی دل میں اس دعا کو پڑھ لو۔ اس درویش نے فرمایا، طاعون سے بچنا چاہتے ہو، میرے آقا کی اس دعا کے وعدوں پہ یقین کرو اور اس بھروسے کے ساتھ پڑھو، اور جس نے یقین سے پڑھا، بھروسے سے پڑھا، طاعون کی بستی میں رہتے ہوئے طاعون نے اسے کچھ نہیں کہا، اور جس نے یقین نہیں کیا اور نہیں پڑھا، اور ایک وقت ایسا ہوا کہ گھر کے اندر ایک مرا تو اس کا جنازہ نہیں اٹھایا، کیونکہ جب طاعون پھیلا تھا، قبر کھودنے والے مرے، کفن بیچنے والے مرے، جنازہ پڑھانے والے مرے، جنازہ اٹھانے والے مرے، اور میت کو لے جانے والے اور میت کا دیدار کرنے والے بھی مر گئے۔ اور پھر ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ سارے گھر والے جب مر جاتے تھے، کو گھر کے کوٹھے کے اندر ساری میتیں رکھ کے اس کو لیپ دیا جاتا تھا، اور وہی کمرہ کوٹھا ان کے لیے قبر بنا دیا جاتا تھا۔ اور جنہوں نے یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، زیر زبر مزید دیکھ لیجئے گا، اگر میری زیر زبر کی غلطی ہو تو مجھے بھی اطلاع کر دیجئے گا۔ یہ دعا یقین سے پڑھی، طاعون ان کے علاقے میں، ان کی بستی میں، ان کے گاؤں میں رہا، لیکن طاعون ان کے قریب نہیں آیا۔ ان کے ساتھ میرے آقا مدینے والی کی دعاؤں کا یقین، اعتماد اور بھروسہ تھا۔ جتنا یقین سے، جتنا بھروسے سے اور جتنا توکل سے ہم مان کے چلیں گے، بات کو لے کر چلیں گے، اللہ جل شانہ کی قدرت اور رحمت کے فیصلے اس کے قریب آئیں گے، اتنا قریب آئیں گے، اور اتنا دنیا آخرت کی خیریں متوجہ ہوں گی، متوجہ ہوں گے۔ مجھے ہمارے ریاض صاحب کہنے لگے، میرا خیال ہے کہ ملک جو ہے بیماری سے نہیں مرا، وہ خوشی سے مر گیا کہ 2 دن پہلے اس کے مرشد نے اسے بلایا سوتے ہوئے، ان کا کہا اس کو اٹھاؤ، اپنے ساتھ بٹھاؤ، اور کہا میں تجھ سے راضی ہوں، تجھ سے خوش ہوں، دعا کر اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں، اور اس کو بہت زیادہ خوشی فرمایا۔ پڑھنے لگے، اٹھتے بیٹھتے کہتا تھا بس اب زندگی کی ضرورت نہیں، اب میرا مرشد مجھ سے راضی ہے۔ کہا خوشی کی اس کی کیفیت نہیں تھی، کہنے لگے میرے ساتھی میں سمجھتا ہوں وہ خوشی سے مر گیا ہے۔ اسے کہتے ہیں شادی مرگ۔ ہمارے ایک چودھری صاحب تھے، چودھری صاحب، وہ کہنے لگے، ایک شخص کا نام تھا اللہ بخش،
لگے مجھے اللہ بخش ملا، بڑا خوش تھا، چودھری صاحب میری زمین غلہ منڈی میں آ گئی۔ غلہ منڈی شہر کے اندر تھی، چھوٹی ہو گئی، اس کو حکومت نے منتقل کرنے کا کہا۔ اس کی زمین جو کوڑیوں کے بھاؤ تھی وہ فٹوں اور مرلوں کے حساب سے قیمتی بن گئی۔ کہا کہ چودھری صاحب میری زمین غلہ منڈی میں آ گئی۔ کہنے لگے جب میں نے اس کی کیفیت دیکھا، اللہ خیر کرے بچ جائے، 2 دن کے بعد اعلان ہوا کہ اللہ بخش کا فلاں وقت جنازہ ہے۔ خوشی سے مر گیا۔ اسے اردو ادب میں کہتے ہیں شادی مرگ، کہ خوشی سے بندہ مر گیا۔ اس کو یقین تھا مرشد کی باتوں پہ کہ بس وہ راضی ہے، اور وہ کہتا ہے اللہ راضی ہو جائے اور میں تجھ سے خوش ہوں۔ اور اس کا جنازہ پھر تسبیح خانے میں واپس لایا گیا۔ اس نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، مجھے ہسپتال لے چلو۔ اور ہسپتال کیا لینا تھا، اوپر سوئے ہوئے تھے یہاں تسبیح خانے میں لنگر کھانے کے ساتھ۔ بس ان کو پکڑ کے اٹھا کے لفٹ سے نیچے لے جانے کے لیے گئے تو وہیں فوت ہو گیا۔ ہسپتال لے گئے، انہوں نے کہا فوت ہو گیا، یہ سروسز میں جیل روڈ پہ۔ جب میں وہاں گیا ہسپتال میں تو میں نے دیکھا تو چہرے پہ سکون تھا، اور پھر یہاں لایا گیا اور پھر ان کو دعا کر کے یہاں سے رخصت گیا کہ مولا تیرا پردیسی یہاں سے آیا تھا، یہاں تیرے پاس چلا جائے۔ بھروسہ اور یقین تھا، بھروسہ اور یقین تھا۔ اور وہ آیا تھا اپنے بیٹے کی شادی کے لیے وقت لینے کے لیے کہ آپ نے جس طرح میرے پہلے بیٹے کی شادی پہ آ کے درس دیا تھا اور شادی کو سادگی میں بدل دیا تھا، اور وہ رسومات جو ہماری برادری میں صدیوں سے چلی آ رہی تھی پہلی دفعہ ختم ہوئی تھیں، اس طرح میرے دوسرے بیٹے کی شادی کے لیے بھی مجھے وقت دے دیں۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا، بس وہ سو رہا تھا مقیمین والے کمرے میں، اس کو کہنے لگے کہ اس کو اٹھاؤ بٹھاؤ اور میں آ کے اس سے بات کرتا ہوں۔ اس کو بٹھایا تو پھر اس کو باتیں کی کہ میں بہت خوش ہوں اور اللہ نے تم سے اللہ راضی ہو جائے، میں تم سے خوش ہوں، دعا کرو اللہ بھی مجھ سے خوش ہو جائے، اور اس طرح کی باتیں کی۔ بس وہ کہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے وہ جھوم رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بس اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس خوشی سے اس کا دماغ، اس کے دل کی رگیں پھٹ گئیں، خون کی الٹی آئی اور وہ مر گیا۔ دماغ دل پھٹ گیا خوشی سے۔ یہ کس کو ہوتا ہے؟ یہ یقین پہ ہوتا ہے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے، میں جنت کو بیان کر رہا تھا، میرے سامنے ایک جوان بچہ بیٹھا تھا اور جنت کی نعمتوں پہ ایسے کر رہا تھا کہ میں نعمتیں بیان کر رہا تھا اور اس کے منہ میں لعاب آ رہا تھا، جیسے یقینی کوئی نعمتوں کو بیان کیا جائے تو لعاب آئے، ایسے باندھ کر رہا تھا، لعاب آ رہا تھا، اور اس کو عین الیقین تھا کہ جنت کی یہ نعمتیں ہیں۔ اور یہ بات میں نے سنی اور کئی دفعہ دہرائی، آج بھی مجھے شرم آتی ہے کہ میں اگر کباب، بریانی، کھیر، فیرنی اور بڑی بڑی لذیذ چیزوں کا تذکرہ سنتا ہوں تو میرے منہ میں لعاب بھر آتا ہے۔ میں جنت کی نعمتوں کے تذکروں میں میرے منہ میں لعاب آج تک کیوں نہیں آیا؟ مجھے تو آج تک اس پہ شرم آ رہی ہے۔ دنیا کی نعمتوں کا میرے پاس بھروسہ ہے، اعتماد ہے، اور اللہ کے وعدوں کا مجھے وہ اعتماد نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اس لیے میرے منہ میں لعاب نہیں بھر آتا۔ وعدوں پہ یقین، وعدوں پہ یقین اور اس پہ بھروسہ اور اس پہ 100% یقین۔ دارالعلوم کے بڑے مفتی محمود رستم صاحب فرماتے ہیں، ہمارے ہاں ایک بیمار آیا، میں نے بڑے بڑے علماء کو بلایا، انہوں نے پڑھا۔ ہمارے ہاں ایک خادم ہوتا تھا، پوربی تھا، پورب پچھم اس سائٹ کا، کہنے لگے اس کو بلایا تو اس نے سورۃ قل ہو اللہ پڑھی۔ اب بڑے بڑے علماء، قراء، فقہاء، محدثین، شیخ الحدیث، مفتی اعظم بیٹھے ہیں اور اس کی قل ہو اللہ پہ ہنس رہے ہیں، اس کے قل ہو اللہ کے لہجے لفظوں پہ ہنس رہے، یوں پھونک ماری اور بندہ ٹھیک ہو گیا، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ کیا؟ فرمایا تمہارے پاس الفاظ ہیں، اس کے پاس یقین ہے۔ بھائی بچے کس کے ہیں؟
बच्चे किसके हैं, ये गिर जाएंगे, मुझे इनका यकीन। देखो कोई बंदा ऐसा नहीं है जो इस हाल का जिम्मेदार यहां खड़ा हो जाए। किसके लावारिस बच्चे हैं ये? मुझे खतरा है बच्चे नीचे ना गिर जाएं। उसके पास सूरत कुल वल्लाह के अल्फाज ठीक नहीं थे, उसका यकीन ठीक था। अल्फाज कमजोर थे। शाह इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खिदमत वालों को तुम्हारी दाल कच्ची रह जाए, तुम्हारी सूरत फातिहा पक्की हो जाए। वो यकीन उनका था उस कुल वल्लाह सूरत इखलास के बारे में कि दारुल उलूम के सारे बड़े बैठे हैं और वो सूरत इखलास कुल वल्लाह पढ़ी है अपनी जो है मोटी सादी जुबान में, ना कोई ज़ेर, ना कोई ज़बर, ना कोई तजवीद, ना कोई तरतीब, और उसको फूंक मारा और ठीक हो गया। उसके पास ये भरोसा था, उसके पास ये एतमाद था, उसके पास ये यकीन था, ये यकीन था। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जब भी कोई चीज फरमाई है पेशीन गोई की शक्ल में, मैं मिंबर पे रब्बे काबा की कसम कह रहा हूं, मुझे उस वक्त यकीन हो गया कि हो जाएगा। और आज तक वो चीजें हो रही हैं, जो जो फरमाया वो हो रही हैं। एक दफा फरमाने लगे, तारिक कभी अगर लंबी लाइन हो, बड़ी लंबी लाइन नहीं फरमाया, कतार फरमाया, कतार हो तुझसे मुसाफा करने वालों की, कभी अपने आप को कुछ समझ ना बैठना, जरा संभल के। मुझसे तो 2 बंदे मुसाफा नहीं करते थे, आज लंबी कतार होती। पिछले जुमेरात या उससे पिछले जुमेरात मैं ऐसे मुसाफा कर रहा था तो एकदम मेरे आंसू निकल। उसी वक्त मैं सच कह रहा हूं, मुझे यकीन था कि मेरे मुर्शिद, मेरे शेख ने जो फरमा दिया अल्लाह ने कर दिया और हो जाएगा। और भी बहुत सी बातें फरमाई। असल चीज भरोसा और यकीन है, भरोसा और यकीन है। हमें अल्लाह के वादों पे, उसके हबीब पे वादों पे ऐसे भरोसा और यकीन हो, ऐसे भरोसा और यकीन हो। जैसे हमारे साथी ने फरमाया कि बस मलिक बीमारी से नहीं मरा, उसे वो बोल खा गए हैं जो 2 दिन पहले मैंने बुलाया और वो बातें हुई सारी कि मैं तुझसे राजी, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। बस वो बातें और वादे, और उसके दिल में अल्लाह ने ठंडक पहुंचाई। बस वो कहता था अब क्या जीना, अब क्या जिंदगी, बस अब, और वो चीज उसे ले गई। ये दूसरा जनाजा है मखदूम सैयद कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, और मलिक का दूसरा जनाजा है। या एक हमारे पास रमज़ान में एक साहब आए थे रमज़ान गुजारने के लिए, आके बस ऐसे नहाए हैं और लेटे हैं, तो हाल वालों ने, खिदमत वालों ने कहा नमाज का वक्त है, तो वह बंदा चला गया था अल्लाह के हुजूर। भरोसा है, यकीन है, एतमाद है, बगैर असबाब कुछ नहीं है। खंदक पे पेटों पे पत्थर बंधे हैं, अल्लाह के हबीब मेरे कमली वाले ने कुदाल मारी पत्थर पे और फरमाया ईरान फतह हो गया, और फिर मारी कुदाल और फरमाया रूम फतह हो गया, कैसर और किसरा, और फिर कुदाल मारी, फरमाया तेरे हाथ को तुझे ये मिलेगा। और जो मुनाफिकीन हैं जिनके अंदर शक था और जो देख के चल रहे थे, वह एक दूसरे को देख के ऐसे मुस्कराते थे। भूख का हाल, फक्र का हाल, गुर्बत का हाल, और कोई साथी नहीं, कोई वारिस नहीं, चंद मुट्ठी भर लोग हैं, और ये कहते हैं उस वक्त की सुपर पावर फतह हो गई। सुपर पावर, हाँ, जिनको यकीन नहीं था, भरोसा नहीं था, वो साथ रहते हुए भी एक दूसरे को आंखों से देखते थे और मुस्कराते थे। और जिनको यकीन था वह अल्लाह की रहमत और ताकत का नारा लगाते थे, तकबीर का, और अजमतें उनके दिल में उतर जाती थी। और एक वक्त आया, वक्त ने बताया
ایک صحابی ایران کی شہزادی آئی، کہنے لگے میری ہے، میری لونڈی بنے گی۔ تو کیسے، یہ تو تقسیم ہوگی۔ انہوں نے کہا حضور نے مجھے دی تھی فلاں وقت میں، بلاؤ فلاں فلاں گواہوں کو، میں اس وقت مجھے یقین تھا میں مروں گا نہیں جب تک کہ اس سے میرا شادی نکاح نہیں ہو جائے گا۔ اس کو بلایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کہا ہاں ہم گواہ ہیں، انہوں نے کہا ہاں میں گواہ ہوں۔ انہوں نے کہا آقا نے فرمایا تھا جب ایران فتح ہوگا، ایران کسرا فتح ہوگا اور پھر اس کی شہزادی، جا وہ تجھے دے دی میں نے۔ کہاں غربت، کہاں تنگ دستیاں، کہاں پیٹوں پہ دو دو تین تین پتھر، اور کہاں ان وعدوں پہ یقین۔ اصل تو وعدوں پہ یقین ہے، بھروسہ ہے۔ اور جب وعدوں پہ یقین اور بھروسہ نہیں ہوتا، پھر بندہ جو ہے اپنے ذوق اپنے مزاج سے چلتا رہتا ہے۔ کبھی کسی نے کوئی بات عظمت والی بتا دی تو کہا سبحان اللہ، کیا واہ جی واہ، میں ٹھیک جگہ آیا ہوں۔ اور کبھی کسی نے کوئی نیگیٹو بات بتا دی، کوئی سنی سنائی سنا دی تو کہا توبہ توبہ، کہاں پھنس گیا ہوں، زندگی ضائع کر بیٹھا ہوں۔ پھر کبھی 19 کبھی 20، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی، یہ زندگی ایسے گزارتے گزارتے وقت گزار دے گا، پھر کہے گا مجھے کچھ ملا نہیں، اپنے یقین کو مضبوط نہیں کرے گا، پھر کہے گا مجھے کچھ ملا نہیں۔ یقین کی طاقت کے ساتھ چلنا، اللہ کے وعدوں پہ بھی یقین ہو اور وعدوں پہ ملنے کا بھی یقین ہو، اور مدینے والے کملی والے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وعدوں پہ یقین ہے، ان اعمال پہ، اس زندگی پہ یقین ہو۔ سخی کبھی مال کے بھروسے پہ سخاوت نہیں کرتا، ہمیشہ وعدوں پہ سخاوت کرتا ہے۔ بزرگی بے عقلست نہ بسالس، تونگری با دلست نہ مالست۔ مالداری کا تعلق دل سے ہوتا ہے کہ وعدے ہیں، ایک دوں گا 70 ملے گا، ایک دوں گا 10 ملے گا، اور ایک دوں گا بے بہا، یضاعف لمن یشاء، بے بہا ملے گا۔ سخی ہمیشہ وعدوں کے بھروسے پہ سخاوت کرتا ہے، کبھی مال پہ سخاوت نہیں کرتا کہ وعدہ ہے ملے گا اور اللہ دیتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے۔ ہمیشہ بکرا، ہمیشہ قربانی کے نام پہ جو وعدوں پہ ذبح ہوتا ہے، خوبصورت بکرا، اور اس کو ذبح کرنے کو، میرے شیخ نے مجھے ایک دفعہ فرمایا کہ اپنا بکرا جو ہے وہ تو تیار کر اور پھر تو اس کو چھری پھر اس پہ اللہ کی تجھے محبت نصیب ہوگی۔ میں نے بکرا، مجھے یاد ہے، پالا، میرے پیچھے پیچھے بھاگتا تھا، میرے بولوں پہ میری باتوں کو سنتا تھا، وہ بیٹھتا تھا، وہ اٹھتا تھا، اور پھر جس قربانی کے دن میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو چھری، اور میں پھر دیکھ نہ سکا اور میرے آنسو نہیں تھمتے تھے، اور یہ اصل سکھانا تھا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری نمازیں، میری تسبیحاں مولا تیرے ہیں، سب کچھ، یہ سب کچھ تیرا ہے، تیری خاطر میں قربان، اپنے جذبات کو بھی، اپنی چاہتوں کو بھی، اپنی پسند کو بھی، اپنی لو کو بھی، اپنی کیفیات کو تیرے لیے کرتا ہوں، اور یہ چھری پھیر دی میں نے اپنے جذبات پہ مولا، بس تو اکیلا باقی ہے، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ یہ ہے وعدوں پہ یقین، اور پھر وعدوں پہ جب یقین ہوتا ہے، پھر زندگی میں جینے کا مزہ نہیں آتا، پھر مرنے کا مزہ آتا ہے۔ بس اب جو منزل لے کے چل رہا تھا وہ مل گئی، مولا اب اپنے پاس بلا لے۔ یہ ایک نہیں، سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں، واقعات ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ جس دن وہ فوت ہوئے ملک صاحب، میں نے دوپہر کو آیا، پوچھا کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ کہنے لگی جی بالکل میں اب ٹھیک ٹھاک ہوں، بس تھوڑی سی ایسی کھانسی سی ہے، ہلکی سی، بس مجھے کہنے لگے بس تساں وال جرا کچھ آخر اتنا وال پہنویں، جو کچھ آپ نے کہہ دیا بہت ہے۔ وعدوں پہ یقین، وعدوں پہ یقین۔ تو یہ زندگی اللہ نے مجھے آپ کو دی ہے، اللہ کے وعدوں پہ، اس کے حبیب کے وعدوں پہ یقین ہو اور بھروسہ ہو اور پورا توکل ہو، اور جو تسبیح خانے کی نسبتیں مجھے آپ کو ملی ہیں، اس پہ اعزاز بھی ہو، اس پہ خوشی بھی ہو، اس پہ یقین بھی ہو، اس پہ اعتماد بھی ہو، اور دائیں بائیں کی چلنے والی ہوائیں اس اعتماد، یقین، توکل کو متاثر نہ کریں،
اور اس چلنے پہ اگر کسی شعبے کی خدمت ملی ہے اس کو سعادت سمجھ کے، اور اس پہ دائیں بائیں سے کوئی ناگواری آ بھی جائے تو کہے یہ ناگواری اس لیے آئی ہے کہ میری خدمت پہ مجھے آزمایا جا رہا کہ میں کچا ہوں یا پکا ہوں، یا اللہ مجھے استقامت دے اور مجھے آزمانا انشاءاللہ ہر حال میں چلوں گا، کیوں اس خدمت پہ بڑے بڑے وعدے ہیں اور مجھے ان وعدوں کا 100% انشاءاللہ یقین ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور مجھے یہ یقین ہے کہ اعمال سے پلنا ہے، اعمال سے پلنے کا یقین، اعمال سے بننے کا یقین، اور اعمال سے بچنا کہ دنیا آخرت کے غموں سے اگر بچوں گا تو اعمال نبوی سے بچ جاؤں گا، یہ یقین ہے۔ اور مجھے یقین ہے جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے سارے عالم کا ہے، کہ ساری دنیا میں یہ پیغام پہنچانا ہے، مجھے یہ یقین ہے۔ اس یقین کے ساتھ میں چلوں گا، اس اعتماد کے ساتھ چلوں گا۔ یہ جو مراقبہ ہے یہ کس لیے ہوتا ہے؟ سر جھکا کے اللہ کی ذات کی طرف توجہ کہ اللہ تیرا تصور کر کے بیٹھا ہوں، تو خود ہی تو کہتا ہے میرے بندو، حدیث قدسی ہے، میرے بندو جیسا میرے ساتھ گمان کرو گے ویسا تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا۔ اللہ تیری ذات کا تعلق پانے کے لیے مراقبہ کر رہا ہوں، تیری ذات کو لینے کے لیے مراقبہ کر رہا ہوں۔ مراقبہ بھی اس بھروسے اور وعدے اور یقین کی ایک عملی شکل ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے پھر سننا، میرے بندوں جیسے میرے ساتھ گمان کرو گے ویسے تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا۔ اللہ میں گمان کر رہا تو میرے دل کی گہرائیوں میں آ رہا، تو میرے دل میں اتر رہا تیری محبت، تیری معرفت، تیرا یقین، تیرا تعلق، تیرا نور جو سارے عالم میں بکھرا ہوا اللہ میرے دل میں آ رہا، اور میرا دل نورانی ہو رہا، اس کی کساوتیں، غلاظتیں، خباثتیں، نجاستیں ختم ہو کے دھل رہیں، اور صرف تو ہی تو ہے، اور سارا شرک اور ساری بدعت اور سارا تیرا غیر ٹوٹ رہا، ختم ہو رہا۔ اللہ اس نام پہ تجھے میں اللہ اللہ پکار رہا ہوں۔ مراقبہ اس چیز کا نام ہے۔ مراقبہ بھی، مراقبے کا فائدہ بھی اس کو ملے گا جس کو اس حدیث کا وعدہ ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندو جیسے میرے ساتھ گمان کرو گے، ہے نہیں جھوٹا ہے، ویسے معاملہ کروں گا، جیسے میرے ساتھ گمان کرو گے ویسے معاملہ کروں گا۔ اب بیٹھ کے ہم مراقبہ اس یقین کے ساتھ کریں گے۔ کیا خیال ہے آج کے بعد اپنے اعتماد اور بھروسے کو بڑھا کے چلیں گے، یا زندگی ساری گزر جائے گی، کبھی دائیں کی سنیں گے کبھی بائیں کی سنیں گے، کبھی بے یقینی کے ساتھ کبھی یقین کے ساتھ؟ کیسے؟ ہاں، مجھے مخدوم سید کبیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضرت کفن ساتھ ہے، ساتھ تھا کفن ہے، کفن ساتھ ہے میرے، یہ مجھے الفاظ ہیں کہ اور تیار ہے، بس یہاں سے اب میرا جنازہ نکلے، اور یہاں سے تسبیح خانے سے جنازہ نکلا۔ کہتا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، یقین تھا۔ اس یقین کے ساتھ میں آپ زندگی کے لمحات گزاریں، پتہ نہیں ہماری موت کہاں لکھی، کس جگہ لکھی، وہ اللہ کا امر اللہ ہی جانے، پر ہم یقین کے ساتھ چلیں گے اور اعمال کو یقین کے ساتھ کرتے چلیں گے۔ اس پہ اللہ دنیا بھی بناتا ہے اور بنائے گا، آخرت بھی بناتا ہے اور بنائے گا۔ اب بیٹھ کے یقین کی طاقت، توجہ، دھیان کے ساتھ مراقبہ کریں گے، ڈوب کے پورے دھیان سے، اور ایک تصور یہ کریں گے کہ اللہ کا نام اللہ جو ہے وہ میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا، عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل کیا کہہ رہا۔ وہ اس تصور کے ساتھ دائیں بائیں نہیں دیکھیں، ادھر نیچے نہیں، ادھر ادھر خیال آئے جھٹک دیں، چند لمحوں کا مراقبہ ہوگا، اور اپنے گھر میں یہ تنہائیوں میں بیٹھ کے اس کی بار بار مشق کریں، بار بار مشق کریں، اس کی تنہائیوں میں بیٹھ کے بار بار مشق کریں، روزانہ کی ترتیب پہ تھوڑا وقت دیں، زیادہ دیں، پر روزانہ دیں۔ مراقبہ ابھی شروع کرتے ہیں، سر جھکا، پورا دھیان کر، اللہ جل شانہ کی ذات کا تصور، اللہ کی ذات کا تعلق، اور یہ تصور رکھنا ہے کہ عرش الہی سے اللہ کا نور میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا، لا الہ الا اللہ محمد۔
لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمة وعبقري حسان